बहुत सारे फैक्टर्स किसी की खुदकुशी के पीछे हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम और जो बुनियादी फैक्टर है वो बेसिकली डिप्रेशन का मर्ज है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एमरान न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। कल रात एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। मौलाना तारिक जमील साहब जो कि मजहबी स्कॉलर हैं, कौन उनको नहीं जानता, बहुत मारूफ शख्सियत हैं। उनके जो साहबजादे हैं आसिम जमील, उनकी खबर मौसूल होती है और यकीनन अफसोसनाक खबर थी। दुख भी हुआ खबर सुन के कि एक जवां जो है जान वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई, और एक ऐसी शख्सियत जिनका ताल्लुक़ भी दीनी घराने से था, और एक ऐसे मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील साहब जिनके बयान सुन के हर बंदे को जो है वो दिल जो है वो माइल हो जाता है दीन की जानिब। उनकी जानिब से ख़बर आई कि उनके साहबजादे जो हैं वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। तो आप समझे कि एक गहमा गहमी का आलम पैदा हो गया सारे तमाम न्यूज़ चैनल्स पे, और हर तरफ सिर्फ यही ख़बर गर्दिश करती रही कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने ख़ुद को गोली मार ली। तो अब कुछ ज़राए से ये भी खबर मौसूल हुई और उनके घर वाले भी ये बात कर रहे हैं कि जो आसिम थे वो जहनी दबाव का शिकार थे, यानी कि वो डिप्रेशन में थे। तो इस सिलसिले में हमारे साथ डॉक्टर उज़मा साहिबा मौजूद हैं जो कि साइकाट्रिस्ट हैं। उनसे हम चंद सवालात करेंगे इस हवाले से। तो मैम, पहले तो हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मैम, आप अक्सर देखती हैं कि इस तरह के वाक़यात पेश आ जाते हैं, और इस हवाले से जो कल रात एक वाक़या पेश आया, हम आपसे चंद सवालात रखेंगे, उनके हमें जवाब दें ताकि दुनिया में जो लोग हैं जिनके अजीज़ व अकारिब डिप्रेशन में हैं, उनको ये इस तरह के जो वाक़यात देखने में आते हैं इस चीज़ का सामना ना करना पड़े, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो कि एक जो पेशेंट है उसको किस तरह सही किया जा सकता है। तो मैम, कल आपने देखा कि मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे की ख़ुदकुशी, दौलत, पैसा, दीनी माहौल होने के बावजूद ऐसा कदम उठाना, आपके नज़दीक क्या वजूहात हो सकती हैं ख़ुदकुशी करने की? सबसे पहले तो मौलाना तारिक जमील और उनकी फ़ैमिली के साथ इजहार ताज़ियत कि किसी भी फैमिली के लिए अपने किसी प्यारे को खो देने का दुख काफ़ी बड़ा सानहा होता है। और जहाँ तक आपने जिक्र किया कि इस डेथ के पीछे क्या वजूहात हैं, इस खुदकुशी के पीछे क्या वजूहात हैं, तो बुनियादी तौर पर बहुत सारे फैक्टर्स किसी की खुदकुशी के पीछे हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम और जो बुनियादी फैक्टर है वो बेसिकली डिप्रेशन का मर्ज है। डिप्रेशन का मर्ज जो है उसको हम आमतौर पर सादा लफ्ज़ों में अगर बयान करें तो बहुत लो सेल्फ एस्टीम बंदे की हो जाती है, और कोई भी काम करने को दिल नहीं चाहता। इवन बिस्तर से उठना भी एक बड़ा टास्क लगता है, खाना खाने को दिल नहीं चाहता, और बहुत नेगेटिव और पेसिमिस्टिक थॉट्स जो हैं वो बार बार उस बंदे को आ रही होती हैं। और इन्हीं थॉट्स के अंदर एक थॉट ऐसी भी इवेंचुअली आने लगती है कि जिसमें उसका ज़िंदगी से बेजारी की तरफ जाना और अपने आप को ख़त्म करने की सोच भी उन्हीं सोचों में से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पनपना शुरू होती है। और तकरीबन ऐसे लोग जो कि इस तरह की सोचों से हमकनार होते हैं, उनमें से 10% लोग जो हैं वो सुसाइड की अटेम्प्ट करने की तरफ भी जाते हैं, और उनमें से मेजॉरिटी जो है उनकी जो अटेम्प्ट है वो कामयाब भी हो जाती है, जिसको हम खुदकुशी कहते हैं। खुदकुशी कोई एक नतीजा नहीं है, बल्कि ये एक अलामत है किसी मर्ज की जो कि पीछे उसके रूनुमा हो रहा होता है। और आमतौर पे डिप्रेशन के अंदर, ख़ास तौर पे जिसको हम क्लिनिकल डिप्रेशन कहते हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह के ख़यालात उन्हें आने लगते हैं, और उनमें से कुछ लोग जो हैं वो खुदकुशी का कदम भी उठाने की तरफ जाते हैं, ताकि उनकी जो ज़हनी तकलीफ़ है, जो ज़हनी अज़ियत जिसमें से वो गुज़र रहे होते हैं, उस बीमारी की वजह से वो उनकी कम हो सके। सो बुनियादी तौर पर इसके पीछे डिप्रेशन और बाज़ औक़ात मूड डिसऑर्डर भी इसके पीछे होता है। मूड डिसऑर्डर का भी जो एक पहलू है वो डिप्रेशन के ऊपर मबनी होता है, और दूसरा पहलू उसका मेनिया होता है, जिसमें ऐसा शख्स बज़ाहिर कुछ कामयाबियाँ भी ज़िंदगी में समेटता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी का एक पहलू जो है वो डिप्रेशन के साथ भी निपट रहा होता है। और जब भी किसी बड़ी हस्ती के घर से कुछ ऐसी खबर हमें मिलती है, तो चूंकि हमें सारे सर्कमस्टांसेस का पता नहीं होता, तो हम एक्सटर्नल कोई वजह ढूंढने लगते हैं।
سو ہمیں زیادہ توجہ جو ہے وہ اس انٹرنل وجہ کی طرف رکھنی چاہیے، جو کہ جس میں سے وہ شخص گزر رہا ہوتا ہے یا وہ فیملی جو اس کے بہت کلوز رہ رہی ہوتی ہے ان وجوہات سے نپٹنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، یا کسی نہ کسی طور ایسے پیشنٹ کو ہیلپ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ میم بھوک افلاس کی وجہ سے تو اکثر غریب لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا قدم اٹھا لیتے ہیں، تو جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں ان کا اس طرح سے قدم اٹھانا، اور آپ نے اس سے قبل بھی دیکھا کہ جہانگیر ترین صاحب کے جو بھائی ہیں انہوں نے بھی خودکشی کی، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا، عام طور پر جب بھی کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو ہم اس کی ایکسٹرنل وجوہات تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، اس نے ایسا کیوں کیا ہوگا، اور بظاہر ہمیں جو وجہ سمجھ آتی ہیں خودکشی کرنے کی، وہ بھوک ہے، وہ افلاس ہے، وہ کسی بڑے کرائسس کا سامنا ہونا ہے، یا تعلقات میں خرابی ہونا ہے، یا کوئی بریک اپ ہو جانا ہے، یا شادی کا ٹوٹ جانا ہے۔ ہمیں یہ وجہ سمجھ آتی ہیں کہ شاید لوگ ان وجوہات کی بنا پہ خودکشی کرتے ہیں۔ یہ وجوہات بھی کوئی ایک اسمال فیکٹر جو ہے وہ ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن جو سب سے بڑا فیکٹر کسی بھی شخص کے لیے خودکشی کرنے کا ہوتا ہے وہ اس کے اندرونی حالات ہوتے ہیں، اور اندرونی حالات سے مراد یہ ہے کہ جو شخص ڈپریشن کے اندر ہوگا، یا جو شخص موڈ ڈس آرڈر کا شکار ہوگا، جو شخص ڈرگس کا استعمال کر رہا ہوگا، سو ان کے اندر خودکشی کرنے کے رجحانات جو ہیں وہ اندرونی وجوہات کی بنا پہ پنپنے لگتے ہیں، اور ایونچولی ان میں سے جو لوگ ہیں کچھ وہ خودکشی کا عمل جو ہے اس کو بھی سر انجام دیتے ہیں۔ سو جب بھی آپ اس طرح کے حادثے کسی فیملی کے اندر دیکھتے ہیں جہاں پہ آسائشیں بہت زیادہ ہیں اور دنیاوی لحاظ سے کوئی ایسی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسائشیں یا دنیاوی ترقی یا دنیاوی مال و دولت جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن دماغی امراض جو ہیں ان کی حقیقت اپنی جگہ ہے۔ اور جب بھی کوئی شخص، چاہے وہ بھوک میں ہے، چاہے وہ آسائشوں کے اندر گھرا ہوا ہے، جب بھی ایسا کوئی شخص دماغی مرض کا شکار ہوگا، جس کو ہم عرف عام میں ڈپریشن کہہ سکتے ہیں، موڈ مزاج کے مسائل کہہ سکتے ہیں، تو یقینی طور پر اس کے اندر اس طرح کے رجحانات جو ہیں وہ پنپنا کوئی بڑی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اہم چیز یہ ہے کہ ہم وقت کے اوپر ان جو خیالات ہیں ان کو کیسے ختم کرنے کی طرف جو ہے وہ جا سکتے ہیں، یا ایسے شخص کو کس طرح سے مدد فراہم کی جا سکتی ہے کہ اس طرح کے وہ حادثے سے دوچار نہ ہو۔ ذہنی الجھنوں یا گھریلو معاملات سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ میم اس بارے میں بتائیے، ہمارا آپ سے آخری سوال ہے، تاکہ جو ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو ان کو اس سے کچھ مدد مل سکے۔ جہاں تک ذہنی الجھنوں یا گھریلو معاملات کی بات ہے، تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ذہنی الجھنیں یا گھریلو معاملات میں کچھ نہ کچھ پرابلم جو ہے وہ ہم سبھی لوگوں کو ہوتی ہے، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ انہیں اچھے یا برے طریقے سے حل کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم ذہنی امراض کی بات کرتے ہیں تو ذہنی امراض جسمانی امراض کی طرح ہی اہم ہیں، جن کو مینج کرنے کے لیے یا جن کا علاج کرنے کے لیے ہمیں ادویات کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں ایسی تراکیب کو سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے جو ان ذہنی امراض سے نپٹنے میں اہم رول پلے کر سکیں۔ لیکن سب سے اہم رول جو ذہنی امراض سے نپٹنے کا ہے، جو شدید نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ ادویات ہیں۔ کہ کوئی بھی ایسا شخص جو ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی بھی ایسا شخص جو کہ موڈ مزاج کے مسائل کا شکار ہے، اور اس کے لیے اپنا موڈ مینج کرنا، چاہے وہ بہت خوشی والا ہو یا چاہے وہ بہت دکھ والا ہو، اس کے لیے مینج کرنا آسان نہیں ہے، اس کو کافی مشکل پیش آتی ہے انہیں مینج کرنے کے لیے۔ یا پھر اگر کوئی شخص نشے کا استعمال کرتا ہے، تو ان سبھی طرح کی تکالیف کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا علاج جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ ڈپریشن، موڈ ڈس آرڈر یا جو نشے کا استعمال ہے، یہ بیسیکلی پرائمری، کرونک، پروگریسو اور پوٹینشلی فیٹل النیسز ہیں۔ یہ اتنی ہی اہم بیماریاں ہیں جتنا کہ کوئی ہمارے دل کے امراض کا اگر ہمیں مسئلہ ہو جاتا ہے، یا ہمیں ایزدما کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یا ہمیں شوگر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، سو ہم فوری طور پر ان امراض کے علاج کے لیے کسی ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ سو جب بھی آپ کسی شخص کو ڈپریشن میں مبتلا دیکھیں، یا کسی بھی شخص کو یہ بات کرتے ہوئے دیکھیں کہ اس کا اب زندہ رہنے کو دل نہیں چاہتا، یا وہ کہتا ہے کہ میں زندگی سے بیزار ہو گیا ہوں، یا وہ ایسی بات کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ حالات میرے لیے بڑے مشکل ہو گئے ہیں، میں ایک ذہنی اذیت میں مبتلا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس میں سے کیسے نکلوں، سو بیسیکلی یہ شخص آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ ڈپریشن میں ہے اور اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ سو مدد عام طور پر ہمارے ہاں جو ہم بہت شکریہ میم ہمیں وقت دینے کے لیے۔ جیسے کہ ہم نے ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ سے جانا، سائیکائٹرسٹ ہیں، اور دن میں وہ لاتعداد مریض دیکھتی ہیں جو ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو ذہنی دباؤ کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے دماغ کی جو علاج ہے وہ اس کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ اکثر ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ آپ ڈپریشن اٹیک میں جا رہے ہیں، اور ڈپریشن آپ کو
گھیر رہا ہے، لیکن ہم اس چیز کو اتنی زیادہ پریفر ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ روزمرہ روٹین میں جب آپ مینٹلی ڈسٹرب ہوتے جاتے ہیں تو وہ تیز ہوتا جاتا ہے، یعنی کہ وہ غالب ہوتا جاتا ہے آپ پہ، اور وہ اتنا ہی اہم ہوتا ہے جتنی آپ کو جسمانی بیماریاں نقصان پہنچا سکتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ آپ کو ذہنی بیماری جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ کسی کو بھی اس طرح کا جو ہے مرض لاحق ہو، کیونکہ رات جو ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ پاک صبر و جمیل عطا کرے اور ان کے بیٹے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو آپ اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔